السلام علیکم گائز، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ناول دل آباد کے ساتھ۔ مسمار نشاط افزا بنت فیض علی کاشمیری۔ آپ کا تعلق ایک معلم خاندان سے ہے۔ آپ خود تدریسی پیشے سے وابستہ ہیں۔ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جج کی گونجدار بھاری آواز کمرہ عدالت میں بلند ہوئی۔ جناب والا، اگر مقتول خود انسانیت کے معیار پر پورا نہ اترتا اور انسانیت کو ایک تماشا سا بنا کر رکھ دیا ہو، کیا تب بھی؟ نشاط افزا کی دھیمی آواز خوف سے نہیں جذب سے کانپ رہی تھی۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون ایک عام شہری کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر قوم اور مذہب کے کچھ معاشرتی اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو پورے معاشرے کے تحفظ و بقا کی ضمانت دیتے ہیں اور ان پر عمل درآمد سے ہر انسان کو فائدہ ہوتا ہے، مجرم کو سزا ملتی ہے اور بے گناہ کو نجات۔ یقیناً یہ بھی آپ جانتی ہوں گی، جج نے اسی انداز میں بات آگے بڑھائی۔ جی یہ سب کچھ میرے علم میں ہے، لیکن گستاخی معاف، کیا جو کچھ قانون کی کتابوں میں درج ہے وہ عملی شکل میں ہماری سوسائٹی میں رائج ہے؟ ہمارے تو قانون سے مدد لینے کا تصور انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے اور بے شمار لوگوں سے اس خوف کی وجہ سے چپ چاپ ظلم سہنے پر راضی رہتے ہیں۔ مجھے کسی طور پر نجات کا یقین و اعتماد حاصل ہوتا تو میری ذہنی حالت اتنی مخدوش نہ ہوتی کہ میں یہ انتہائی قدم اٹھاتی۔ نشاط افزا نے نظریں جھکا کر کہا، آپ کیا سمجھتی ہیں آپ قانون پر تنقید کر کے اپنے اس منفی اقدام کو جائز کہلوانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ قانون پہ تنقید تھی، اس لیے قانون دان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں جو اس کی کیفیت کی ناگواری پر دلیل تھیں۔ میں شعلوں میں گھری ہوئی تھی، مجھے نجات چاہیے تھی جناب والا۔ نشاط افزا کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے، نجات مل گئی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن کے امکان کو بھی کھو دیا ہے۔ اگرچہ وکلا اپنی بحث سمیٹ چکے ہیں، اصولاً آج فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی صوابدید پر تاریخ آگے بڑھا رہا ہوں۔ عدالت برخاست ہوتی ہے، یہ کہہ کر جج نے کرسی چھوڑ دی۔ حاضرین احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے یہ سفید چنوں کا سالن تو سمجھ میں آتا ہے، اچھے گل جائیں تو شوربہ گاڑھا گاڑھا ہوتا ہے، نوالا تو بنتا ہے۔ یہ کالے چنوں کا سالن، تمہاری کیا مت ماری گئی تھی روبی؟ ننا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور ڈھکن ساس پین پر دوبارہ رکھ دیا۔ ننا، حکیم لوگ کہتے ہیں کالے چنوں میں ہارس پاور ہوتی ہے۔ روبی نے اپنے حساب میں بڑی پاور کی دلیل پیش کی۔ ارے تو ہم کون سا گھڑ دوڑ میں حصہ لینے کو بیٹھے ہیں کالے چنے کے سالن پر؟ کوئی رنگ آ سکتا ہے؟ جو کھانا آنکھ کو بھلا نہ لگے وہ منہ کیسے جائے؟ اس سے تو انسان لہسن مرچ کی چٹنی پیس کر روٹی کھا لے۔ طاقت کم لگ رہی ہے تو ڈاکٹر سے کوئی ٹونک لکھوا لو۔ کالے چنے کھانے کو جی چاہتا ہے تو ابال کر ہرے مسالے میں تھوڑا فرائی کرو، لیموں نچوڑو، بہت مزے کے لگتے ہیں۔ اب یہ پتلے شوربے میں دانے پکڑتے پھریں جیسے مچھلی پکڑنے کو پانی میں ڈور ڈالے بیٹھے ہوں۔ ننا روبی کو بے حساب سنا رہی تھی۔ سیان کال بیل بجی تھی۔ روبی کو تو گویا جان بخشی ہوئی، اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اوہ السلام علیکم۔ روبی نے سلام کیا تو پرتجسس ننا کی آواز ابھری، کون ہے روبی؟ معروف آپ ہی ہیں ننا، اور شاید انہوں نے کالے چنوں پر آپ کی تقریر سن لی تھی، پلیٹ میں کوئی سوغات لے کر آئی ہیں، روبی کی آواز آئی۔ اچھا ماروخ آئی ہے، آج تو بہت دنوں بعد آئی ہیں بیٹی۔ ننا کچن سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ السلام علیکم ننا۔ اداس سے چہرے والی رومانہ جو گراؤنڈ فلور کے اپارٹمنٹ کی مقیم تھی، یعنی ان کی ہمسائے تھی، مسکرا کر جواب دیا، جی وہ میری طبیعت کافی خراب رہی، آج کچھ بہتر محسوس کیا تو تھوڑی کوکنگ کی۔ وہ روبی کو پلیٹ تھماتے ہوئے جیسے جبراً مسکرا کر کہہ رہی تھی، تو بیٹی کوئی خیر خبر تو دے دیا کرو، اکیلی رہتی ہو، موٹر خود چلاتی ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو چلو ماروخ ساتھ چلی جائے، بہت غلط بات ہے، اتنی اپنائیت جتاتی ہو تو ہمیں بھی تو اپنا سمجھو۔ ننا نے اسے بے اختیار گلے سے لگایا۔ کیا بخار تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی ساتھ کھانسی بھی بہت تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر تو دفتر بھی نہیں گئی ہوں گی؟ آؤ بیٹھو، دم لو، ورنہ میں تو ایک تجرباتی ڈش بنا کر بری طرح پھنس چکی تھی۔ روبی نے تشکرانہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو اس کے نت نئے تجربے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ وقار گھر میں ہو تو چینی جاپانی لاطینی نہ جانے کون کون سے کھانے بنائے گی، اور چلا جائے گا تو دیسی کھانوں میں نت نئے تجربے ہوں گے، اور تو اور میٹھے میں بھی اپنے کرتب دکھاتی ہے۔ کسٹرڈ میں سوئیاں پڑی رہی ہیں، دال میں ہرے مسالے کے پکوڑے، کچی کڑی میں تلی ہری مرچ، بعض تو اچھی بن جاتی ہیں، بعض کو دیکھ کر تو بھوک ہی مر جاتی ہے۔ ننا نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔
وقار صاحب کو تو پسند آ جاتے ہیں نا؟ معروف نے اپنی مخصوص اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بیچارہ دل ہی رکھ لیتا ہوگا، آخر بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لایا ہے اسے، ننا نے جواب دیا۔ ننا، وقار کی وجہ سے ہی تو مجھے کھانا پکانے میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے، ان کو کھانا کھلانا بھی تو بہت بڑا کارنامہ ہے، روبی نے کہا۔ ہاں، جن بچوں کی ماں کھانا بناتی ہے انہیں بیوی کا کھانا، میرا مطلب ہے بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، آسانی سے مطمئن نہیں کرتا، ننا بولی۔ وقار صاحب کی والدہ یہاں آتی ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ معروف بری طرح چونک پڑی۔ ننا خاموش سی ہو گئیں۔ وہ تو یہاں نہیں آتی، وقار بتاتا ہے کہ ممی جیسا کھانا نہیں بنانا آتا۔ قدرے توقف سے انہوں نے جواب دیا۔ معروف ایک نگاہ دیوار پر لگی وقار کی تصویر پر دوڑائی، پھر آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگ لنچ کریں، میں چلتی ہوں، تھوڑا ریسٹ کروں گی، آج کل جلدی تھک جاتی ہوں، شام کو چکر لگاؤں گی۔ تم بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا لیتی، کیا خبر کالے چنے کھا کر تم بھی شام تک گھوڑوں کی طرح دوڑتی نظر آتی۔ بقول روبی کے ہارس پاور ہوتی ہے کالے چنوں میں، ننا گویا جل کر کہہ رہی تھی۔ معروف بے اختیار مسکرا پڑی۔ اس کی مردانہ وجاہت کی چار سو دھوم تھی، اس کا چہرہ جیسے صبح کا تعارف تھا، اس کی بلی آنکھوں میں کالے جادو کا سا اثر تھا، اس کی قامت دل دہلاتی تھی، اس کی چال دل دھڑکاتی تھی، اس کی آواز رگوں میں سنسناہٹ پیدا کرتی تھی۔ خاندان و اڑوس پڑوس کی دوشیزائیں اس کے خواب دیکھتی نہیں تھکتی تھیں، ہر گھر میں اس کا انتظار رہتا تھا۔ اس کے ہم عمر احساس کمتری کا شکار ہو چلے تھے، یہ سب شاید اس کے ضرب سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ہر طلب پر من پسند غذا، لباس، آرامدہ کمرہ جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا تھا، جان فزا مشروب، غرض وہ تمام چیزیں جو انسانی نفس کو ابھارتی ہیں اسے میسر تھیں، جیسے ٹھنڈا یخ پانی، ہر طرح کا حلال گوشت، پیٹ بھرتے ہی مستی بھری گہری نیند۔ جب نفس مضبوط ہوتا ہے تو ضمیر کی آواز کمزور پڑنے لگتی ہے، جب ضمیر کی رنگ ہونے لگتی جو نمو ہی ریسیو کرتی اور آگے بڑھ کر ریسیور اسے تھماتے، وہ موبائل والی کو ہولڈ کرا کر دوسرے فون پر کہتا، ہاں میں تمہیں 5 منٹ بعد خود رنگ کروں گا، پلیز ویٹ کرنا، پھر دوبارہ موبائل پر شروع ہو جاتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا کہ دونوں فون باری باری ہولڈ کرائے جا رہے ہوتے اور تیسری محترمہ بنفسِ نفیس تشریف لے آتی۔ اس وقت نمو کو بڑی گدگدی ہوتی، اس کا دل چاہتا یہ ساری کی ساری ایک دن اس گھر میں اتفاقاً اکٹھی ہو جائیں، پھر خوب مزے کا جلسہ ہو۔ مگر وہ بھی بہت ٹرک سے سب کو چلاتا رہتا تھا، بشمول اس کے عموماً اسے چھیڑتے ہوئے کہتا، تم بال بال بچ گئی مجھ سے، صاف دکھائی نہیں دیتی نا، اگر ناک کے نیچے کھڑی نظر آ جاتی تو شاید مجھے تم سے پہلے محبت ہو جاتی۔ خیر وہ تو اب بھی ہو سکتی ہے، جہاں 10-15 وہاں ایک اور سہی، پہلی نہ سہی 41ویں 42ویں سہی، لائن میں لگی رہو۔ نمو گلوگیر آواز میں اسے ٹوکتی، رمیز بھائی آپ کو اس طرح کے مذاق نہیں کرنے چاہیے، میں اس گھر کی فرد ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ یہ کہہ کر حسب عادت وہ گھر کے کسی حصے میں غائب ہو جاتی اور وہ پھڑکتا جملہ نوک زبان پر روک کر ہاتھ ملتا رہ جاتا، بتاؤ اس نائٹ بلب کی بھی عزت ہے؟ بھائی رمیز تم اپنے ایکسپنس کنٹرول کرو، کئی مہینے سے میرا بجٹ فیل ہو رہا ہے۔ ممی نے رمیز کو فہمائش کی۔ مائی گڈنس، ہمارا بھی بجٹ بنتا ہے؟ رمیز ٹائی کی نوٹ بناتے بناتے رک گیا اور نہایت حیرت سے پوچھنے لگا، بجٹ تو بادشاہ بھی بناتے ہیں اسٹوپڈ۔ ممی نے اپنے نئے ہیئر اسٹائل کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کیا، گردن مزید کلفدار ہو گئی۔ اچھا ممی، مجھے اپنے گھر کے سورس آف انکم تو پتہ ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی پتہ ہوں گے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ماہانہ انکم کیا ہے؟ فکسڈ ڈپازٹ کتنا آتا ہے؟ شیئرز سے کیا ملتا ہے؟ کتنی کنسائنمنٹس اوورسیز پہنچی؟ ان کا پروفٹ کتنا آیا؟ میاں والی کی زمینوں سے کتنی آمدنی ہوئی؟ ربی کا کتنا منافع ہے؟ خریف کا کتنا؟ گلاس فیکٹری سے کیا حاصل ہوا؟ رمیز نے ماں کی صورت بغور دیکھتے ہوئے سوالات کیے۔ کم سم کا تو مجھے اندازہ رہتا ہے، فائنل فگر یاد رکھنے کے لیے میرے دماغ میں طاقت نہیں ہے، وہ بیزار کن انداز میں بولی۔ جب آپ کو فائنل فگرز ہی نہیں پتہ تو آپ بجٹ اپ سیٹ ہونے کا غم کیوں کرتی ہیں؟ رمیز نے لاپرواہی سے کہا، بے تکے پن سے اخراجات کرنے سے تو بادشاہوں کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے، اس لیے ہری ہری سوجھ رہی ہے، کل کو ذمہ داریاں اٹھاؤ گے تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا۔ ممی نے ناراضگی سے کہا، کل کو آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ آئی مین آپ اور پاپا؟ رمیز نے انجان بننے کی اداکاری کی، گویا کچھ سمجھا نہیں۔ اچھا زیادہ ننھے بننے کی ضرورت نہیں، فی الحال یہ رکھ لو، ابھی میرے پاس یہی ہے۔ مسز الوی نے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔
کتنے ہیں؟ رمیز نے ہاتھ بڑھائے بغیر پوچھا۔ 3، انہوں نے اختصار سے جواب دیا۔ اونلی، ان میں سے کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کے بٹلر کی سیلری ہے۔ ممی مجھے نہیں چاہیے، رکھ لیں آپ۔ رمیز کا موڈ آف ہو گیا۔ رمیز، ہاتھ ہلکا رکھو، سب کچھ تمہیں بغیر محنت کے مل رہا ہے، اکوموڈیشن، کنوینس، کھانا، کپڑا، فیسز، پاکٹ منی، اور کس کام کے لیے تمہیں بڑے بڑے اماؤنٹس چاہیے؟ ممی میں کوئی غلط کام تو نہیں کرتا، نشہ نہیں کرتا، رمی نہیں کھیلتا، ناچ گانا نہیں دیکھتا سنتا، پھر آپ مجھ سے اتنی بحث کیوں کرتی ہیں؟ غصے سے رمیز کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تھینکس گاڈ، میرا اکلوتا بیٹا ریئلی ایسا نہیں ہے، بلکہ منہ سے اس طرح کی بات بھی نہ نکالا کرو میری جان، تمہاری بہتری کے لیے ہی تمہیں سمجھاتی ہوں، سب تمہارا ہی ہے، مگر اسے طریقے سے استعمال کرو۔ ابھی تمہاری پریکٹیکل لائف نہیں ہے تو اخراجات اتنے ہیں، جب پریکٹیکل لائف شروع ہوگی تو کیا کرو گے؟ تمہیں اس گھر کے کچن ایکسپنس معلوم ہے؟ حالانکہ یہاں فیملی ممبرز صرف 4 ہیں، جبکہ وہ گاؤ دی تو کھاتی نہیں سونگھتی ہے۔ 25,000 ماہانہ، مہینے میں 10 تو ڈنر ہوتے ہیں جو بزنس کا ایک حصہ ہے، موسٹلی بزنس ڈنر، کبھی دوست، پھر گاڑیوں کی مینٹیننس نہیں، پیٹرول، یوٹیلیٹی بلز، پارٹیز میں دیے جانے والے تحفے تحائف، لاؤنج کے کارپیٹ کا کلر فیڈ ہو رہا ہے، تقریباً 1.25 تک آ رہا ہے، اس لیے میں نے چکنا کر دیا کہ پہلے حساب کتاب چیک کروں، تمہارے پاپا سے اوکے کراؤں تو اٹھاؤں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس، اونلی آن ناولز نگری رومانٹک ناولز۔